السلام علیکم ناظرین، لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن میں مجھے کہتے ہیں میاں عمران ارشد، اور میرے ساتھ موجود ہیں مدیحہ الماس خان۔ اور ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ہمیشہ کی طرح، لیکن آج ہم بات کریں گے نماز کی فرضیت پر، اس کی اہمیت پر اور اس کی برکات پر، اور خاص طور پہ ماہ مقدس میں جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، روزے سے ہوتے ہیں، تو روزہ جو ہے وہ صرف ہمیں فاقہ کرنے کا نہیں کہتا ہے کہ ہم بھوک اور پیاس کو چھوڑ دیں اور روزہ رکھ لیں، منہ بند کر لیں، کھائیں کچھ نہ، پیے کچھ نہ اور نماز نہ پڑھیں۔ نماز کی فضیلت عام زندگی میں کیا ہے، عام روٹین میں کیا ہے، روزے کی حالت میں کیا ہے، اس کی برکات کیا ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور پینل کی طرف آتے ہیں، جو معزز مہمان ہیں ہمارے ساتھ، ان کا تعارف ہمیشہ کی طرح علامہ ناصر مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، معروف مذہبی اسکالر ہیں آپ، بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے اور ہمارے پینل کا مسلسل حصہ بننے کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معزز مہمان جو کہ ہمارے ساتھ اکثر پینل میں ہمارے حصہ ہوتے ہیں، مفتی نعیم صاحب ہیں۔ آج مفتی نعیم صاحب جو ہیں نہ صرف مذہبی اسکالر کے طور پر نماز کی فضیلت، اہمیت پہ بات کریں گے، بلکہ تلاوت قرآن پاک بھی ہم آپ ہی سے سنیں گے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں جی سمرہ عامر ہیں، سمرہ عامر کے سے ہم خوبصورت سا کلام سنیں گے، اور آصف شہزاد صاحب ہیں، گوجرا سے آپ تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ بھائی آپ کی آمد کے لیے۔ ٹرانسمیشن کو آگے چلاتے ہیں تو سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے میں درخواست کروں گا مفتی صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک پیش کریں اور سعادتیں سمیٹیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اپنے موضوع کی طرف جائیں گے، میں ناصر مدنی صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ رہنمائی فرمائیے کہ نماز کی کتنی اقسام ہیں اور شرعی اہمیت کیا ہے نماز کی؟ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھیں، یہ رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہے۔ نماز ان کے مختلف نام پکارے جاتے ہیں، جیسے نماز صلاۃ الکسوف ہے، نماز صلاۃ الحاجہ ہے، نماز صلاۃ الخیر ہے۔ نماز جو فرضی نماز ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت پہ میں نے اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا ہے کہ امت مسلمہ میں نماز ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا تارک
کسی فقہ نے قبول نہیں کیا۔ بے نماز کو ہمارے اہل تشیع بھائی قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے حنفی بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا بے نماز سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے حنبلی بھائی کہتے ہیں ہمارا بے نماز سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے شافعی بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا بے نماز سے کوئی تعلق نہیں۔ بریلوی بھائی کہتے ہیں بے نماز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا بے نماز سے کوئی تعلق نہیں۔ دیوبندی بھائی کہتے ہیں ہمارا بے نماز۔ اب میں بے نمازوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم کو کسی فقہ کسی عالم نے قبول نہیں کیا۔ بے نماز کے لیے کسی کے دل میں، کسی کے مسلک میں، کسی کے مذہب میں جگہ نہیں ہے۔ اتنی اہمیت ہے نماز کی کہ بے نماز کو کسی فقہ نے قبول نہیں کیا۔ اب بے نمازوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ اس حالت میں دنیا سے چلے گئے تو تمہیں کون قبول کرے گا۔ بے نماز کو میں نماز کی اہمیت کے بارے میں بتا دوں کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے 100 اونٹ کی مہار کوئی بندہ تحفے میں دے، اس میں سوار ہو، مال ہو، مگر اس پہ بیٹھنے والا پیچھے والا ایک بے نمازی ہو یا اس کی مہاری پکڑانے والا مجھے گفٹ کرنے والا بے نماز ہو تو وہ میں 100 اونٹ کا مال و متاع قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یعنی اتنی بے نماز سے انہوں نے نفرت کی ہے۔ اور بے نماز کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہا کہ حاکم وقت کو چاہیے کہ اس کو پھانسی لگا دے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کو قرض ہی نہیں دینا چاہیے، جو اللہ کا قرض نہیں چکا سکتا وہ کسی کو کیا دے گا واپس۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بے نماز کو قید کر دینا چاہیے، حاکم وقت کو کہنا چاہیے کہ اس کو جیل کر دو، جب تک یہ نمازی نہ بنے اس کو باہر نہیں آنے دینا چاہیے۔ اتنی وعید ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے مسلمان اور کافر میں فرق نماز کرتی ہے۔ نماز کی کتنی اہمیت بیان کروں کہ میرے جتنے چند مجھے سن رہے ہیں میرے ناظرین لاہور رنگ کے اس پلیٹ فارم سے، ہم پیغام دیتے ہیں کہ نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نماز جنازہ ہے۔ تو نماز کا ذکر کہتے ہیں کہ حشر والے دن اس کی اہمیت اتنی کہ سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح آج جب قبر میں انسان جاتا تو وہاں بھی جب فرشتے نے کہنا ہے من ربو کا، تو جو نمازی ہوگا وہ کہے گا ٹھہر جائیں ذرا مجھے عصر کی نماز ادا کر لینے دیں۔ اور یہ عصر کی نماز کا ادھر کیوں نام لے گا؟ اس کی اتنی اہمیت، اس کو صلاۃ عربی میں صلاۃ الوسطیٰ کہتے ہیں کہ یعنی درمیانی نماز، اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کے نانا جان زہرا کے بابا پاک نے فرمایا، میرے سیدی مرشدی نے فرمایا، میرے مرشد اعظم نے فرمایا کہ نماز جو ہے انسان کی عصر کی اگر اس سے جان بوجھ کے گزر گئی ہے تو ایسے ہے جسے اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ جیسے پنجابی چ کہندے نے یار فلانی دی دکان بھی لٹی گئی، ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، بھرا بھی مر گئے، سارا گھر ہی تباہ ہو گیا، کھانا خراب ہو گیا۔ یہ حدیث کا اس طرح مفہوم لے لیں کہ جس کی عصر کی نماز جان بوجھ کے اس نے گزار دی اس کا سب کچھ حضور نے فرمایا تباہ ہو گیا۔ اور نماز کی کتنی اہمیت بتائیں ہم کہ نماز کی اہمیت کے بارے میں اللہ نے کہا اگر تم نے میرے سے باتیں کرنی، میرے قریب ہونا، واسجد واقترب، سجدہ کرو میرے قریب ہو جاؤ۔ اگر تم نے میرا قرب حاصل کرنا ہے، جتنے اولیاء کرام کی آج مزار ہیں ان کے ساتھ آپ کو مساجد نظر آئیں گی، جیسے باٹی میں ان کے ساتھ مسجد ہے، جیسے پاک پتن میں سید داؤد غزنوی ہیں، شیش محل روڈ پہ ہیں، ان کے ساتھ ان کتنی مسجد بڑی، ہر اللہ والے نے مسجد بنائی ہے۔ بابا فرید بڑی سونی گل کہندے اٹھ جاگ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر اللہ والے کو اگر قرب حاصل ہوا تو نماز کے ذریعے۔ اور اس سے بڑی میں کیا بات سناؤں کہ میرے محبوب کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین کہتی ہیں اتنے لمبے سجدے حضور کرتے کہ میں کبھی کبھی آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر دیکھتی کہ آپ کا جسم جو ہے، نفس جو ہے، سانس جو ہے چل رہے، اور جب آپ سجدے سے فارغ ہوتے تو میں پوچھتی آقا آپ تو وہ ہیں جن کو اللہ نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ سونا آف رات جو ہے آپ عبادت کریں، آف رات آپ آرام کر لیں، اپنے جسم کو آرام دیں، تو آپ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ جس اللہ نے ایک مکے کے یتیم کو کائنات کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب سے بھی ہم جانتے ہیں نماز کی فضیلت کے بارے میں، اہمیت کے بارے میں بتائیے گا کہ نماز پڑھتے ہوئے ایسا ہوتا ہے سم ٹائم کہ ہمارے ذہن میں کوئی اور خیال آ جاتا ہے، ایک دم سے کوئی اور سوچ آ جاتی ہے، ہم کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں، ہماری توجہ جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر آپ کی توجہ جو ہے وہ کہیں اور چلی جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تو اس کو نماز میں لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں، اور ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا العہد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نماز میں جو وسوسے آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، اس میں اس کی جو ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ مومن رب کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو حدیث مبارکہ میں کہ شیطان آ کے اس کے بائیں کندھے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب بیٹھ جاتا ہے تو شیطان کی جس طرح ہاتھی کی ایک سونڈ ہوتی ہے اس کی بھی سونڈ ہوتی ہے، وہ ادھر پھونک مارتا ہے تو دل میں ایک وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ، یہ پہلا وسوسہ جو ہے یہ معاف ہے، لیکن انسان کی پکڑ کس مقام پہ جا کے ہوتی ہے اس کو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہی سوال جو آج آپ نے مجھ سے کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وساوس آتے ہیں، تو کیا ہماری نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان چور اسی گھر میں جائے گا جہاں پہ مال ہوگا۔ یہ جو تمہیں نماز میں وسوسے آتے ہیں یہ اس چیز کی علامت ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس کو نماز پڑھتے ہوئے جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ مجھے وسوسے نہیں آتے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اس سے شیطان اس سے اتنا بے پرواہ ہو گیا۔ لیکن جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بحیثیت ابدیت اور ابد ہونے کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے اس نے ہمیں کس چیز کا مکلف کیا ہے؟ یعنی شیطان نے جو ہمارے دل میں وسوسہ ڈالا وہ خود نہیں، ہماری وجہ سے نہیں آیا، وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اس وسوسے سے آگے جو ہم نے اپنی سوچ کو لے گئے، مثال کے طور پہ پیسے یاد آگے، یار تو نے پیسے تیرے فلان جیب میں تھے تو تو نے نکالے کہ نہیں نکالے، اب اتنا تو معاف ہے، لیکن اس سے آگے جو آپ چلیں گے، اچھا میں نے وہ سوٹ ادھر رکھا تھا، میں نے اس طرح کپڑے بدلے تھے، میں نے جیب میں رکھے ہیں نہیں رکھے، شاید واسکٹ میں رہ گئے، اب یہ جو چل رہے ہیں یہ اب وسوسہ نہیں ہے، یہ اب آپ کا نفس آپ کو لے کے جا رہا ہے، اس کی معافی نہیں ہے، اس کے اوپر گناہگار ہوں گے۔ فوراً آپ کو چاہیے جیسے ہی وسوسہ آئے، اگر دل میں کوئی خیال آ جائے، فوراً چاہیے کہ اس وسوسے کو ترک کریں اور فوراً اپنے آپ کو نماز کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اور اس کا بہترین اہتمام یہ ہے کہ جس طرح ہم نماز یاد کرتے ہیں، ہمیں نماز یاد ہوتی ہے، اسی طرح ہم نماز کے تراجم کو بھی یاد کر لیں۔ جی ٹھیک ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں سبحانک اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں وَبِحَمْدِكَ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں الحمدللہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں التحیات میں بیٹھ کے التحیات کہہ رہا ہوں تو اس کے مفاہیم اور مطالب کیا ہیں؟ میں ان کو یاد کر لوں تاکہ جب میں پڑھوں تو میرا دماغ صرف یہ نہیں کہ زبان طوطے کی طرح چل جائے اور پتہ کچھ نہ ہو کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ اور اکثر ہمارے یہاں پہ عوام کا حال یہی ہے کہ وہ طوطے کی طرح ہم نے سمجھ لیں کہ رٹ لی ہوئی ہیں چیزیں، ان کے مفاہیم اور مطالب کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو آپ ان چیزوں کو یاد کر لیں، اس کے ترجمے کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ وساوس بہت زیادہ کم ہو جائیں گے۔ ہمارے بزرگان دین نماز کی اہمیت کے حوالے سے اس قدر کیئرنگ ہوتے تھے، یعنی نماز کے اندر جب کھڑے ہوتے تھے تو اس قدر کیئرنگ ہوتے تھے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ان کا اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے امام ہیں تو آپ کے بھائی جان تھے، آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو آپ نے شکایت لگائی، کہا جی والدہ سے کہا، ماں تو ماں ہوتی ہے،
کہا اماں جی یہ میرے پیچھے میرا بھائی ہے نماز نہیں پڑھتا, لوگ مجھے بڑا تان کرتے ہیں کہ تمہارا تو بھائی تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو ماں جی نے ان کے بھائی سے کہا کہ بھائی تم بھی ان کے پیچھے نماز پڑھا کرو. اب بھائی جان درویش آدمی تھے, وہ یعنی اللہ کے ساتھ لو والے تھے. تو اب ماں کی تربیت اور اندازہ آپ نے اس چیز سے لگانا ہے کہ خود یعنی نماز کی اہمیت کیا ہے. تو آپ نماز پڑھنے کے لیے ان کے بھائی جان امام غزالی کے پیچھے کھڑے ہوئے تو نماز توڑ کے آگے. اب امام غزالی اس سے پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گئے, لوگوں نے اور زیادہ کہا جی پہلے تو پڑھتا نہیں تھا, آج پڑھنے ہی کھڑا ہوا ہے تو توڑ کے آ گیا. تو ماں نے پوچھا بیٹا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اماں جی میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے اس کے دل کی طرف نظر کی, تو اس کا دل نماز میں نہیں تھا, یہ اپنے کوئی فلسفے کے مسائل کو سوچ رہے تھے. تو میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنا مناسب نہیں سمجھا کہ جس کا دل ہی نماز میں نہیں ہے تو میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں. تو آپ کی والدہ نے فوراً فرمایا کہ بیٹا تیرا دل کون سا نماز میں تھا, تو بھی تو اس کے دل کی طرف دیکھ رہا تھا. یہ ماؤں کی تربیت, میں اکثر کہتا ہوں یہ ماؤں کی تربیت تھی جنہوں نے ہمیں امام غزالی دیا, غوث پاک دیے, داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دیے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دیے. یہ نماز کس طرح پڑھنی ہے, بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز کے حوالے سے سب کو پتا ہے کہ والدہ ان کے جائے نماز کے نیچے وہ پڑیا رکھتی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, کہ یہ نماز پڑھے گا تو شکر ملے گی, ٹھیک ہے. تو یہ بچوں کو شوق دلانا اور نماز کی اہمیت اجاگر کرنا اور اس کو وساوس سے کس طرح محفوظ رکھنا ہے, یہ ہماری تربیت کا حصہ ہونا چاہیے. بچے پوچھے تو ہمیں بتانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ ایک سوال نارملی بھی اس کو پوچھا جاتا ہے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے, روٹین میں مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے نماز پڑھتے ہوئے کچھ سامنے سے گزر جائے تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں, جو آدمی نماز پڑھتا ہو اس کا دھیان نہیں اس طرف جانا چاہیے. جو اس سے آگے گزر گیا ہے اس کو اگر پتہ نہیں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ ہے تو وہ جو ہے وہ نمازی کی نماز میں کوئی خلل نہیں آتا. جس کے آگے سے کوئی گزرتا ہے وہ اپنا دل مطمئن رکھے, وہ اپنی دھیان سے نماز قوموا للہ قانتین خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے. جو اس سے آگے گزرا ہے اگر تو اس کو پتہ ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور میں نے آگے نہیں گزرنا, اس کے گناہ میں وہ شامل ہے کہ اس کو پتہ بھی ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا حضور نے منع کیا ہے. اسلام جب منع کر دے تو اس کی سزا کی تعین نہیں پوچھنی چاہیے کہ کتنا گناہ ملے گا, بھائی اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ جہاں میرا محبوب روکے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو میرا نبی دے پکڑو, جس سے منع کرے رک جاؤ. تو اب حضور نے کہہ دیا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا. اگر اس کو نہیں پتہ تو پھر اس کو بھی نہیں گناہ ملے گا اور نمازی کی نماز تو ہونی یعنی جان بوجھ کے گزرا جائے گا تو پھر اس کو اور ناراضگی بھی ہے. مطلب اگر اچانک سے کوئی گزر جاتا ہے, جانے میں گزر جاتا ہے تو اس کی چھوٹ ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں. جی ٹھیک ہے جی. ہم باری تعالیٰ کے لیے اس وقت آصف شہزاد ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم شریف آپ سے سنیں, اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں. میری چولی پر دے مولا, ساڈی چولی پر دے مولا, میری چولی پر دے مولا, میں تیرے در تے آئیاں. کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں. صدقہ حسن حسین دا مولا, چولی دے وچ پا دے, چولی دے وچ پا دے, در تو خالی کوئی نہ جاوے, ایسا کرم کما دے, ایسا کرم کما دے, ایسا کرم کما دے. تینوں واسطہ اس سونے دا, تینوں واسطہ اس سونے دا, جدیاں تو قسماں چائیاں. کر دے کرم رب سائیاں,
کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں بیماراں دی سونیا ربا دور ہوے بیماری دور ہوے بیماری دے اولاد نرینا سب نو دور ہوے لاچاری دور ہوے لاچاری زہرا دا صدقہ مولا زہرا دا صدقہ مولا اج سب دیاں ہون بلائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں اللہ جان نکل جائے میری جان نکل جائے میری آخر وقت ایمان جے دیوے مولا رحمت تیری مولا رحمت تیری تیرے نور دا صدقہ مولا تیرے نور دا صدقہ مولا اج دل دیاں ہون صفائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں شیرازی رب 70 ماواں تو ود پیارے کردہ رب سونے دے یار دا پلہ پڑدا یار دا پلہ پڑدا ساڈا ایمان پکا اپنا ایمان پکا اپنا ایمان پکا ایسے لیا سالائیاں کر دے کرم رب سائیاں 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 اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے گا۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ علامہ صاحب سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نماز کی اہمیت، فضیلت اور برکات کے بارے میں۔ سفر کے دوران ہم بات کرتے ہیں، سفر کے دوران نماز میں کوئی کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹ نہیں ہے، لیکن سفر کے دوران کس حد تک ہمیں چھوٹ ہے؟ ہمیں نماز نہ بھی پڑھیں تو کیا چل جاتا ہے، اور اگر ہم پڑھیں تو اس کے لیے کس طرح کی شرائط ہیں یا کن حدود میں رہتے ہوئے ہم جو ہے نماز ادا، اسپیشلی خواتین؟ جی دیکھیں، نماز میرے محبوب نے، پہلے تو ہم اس کی دیکھ لیں کہ کیا برکات اور شان بیان کی ہے کہ نماز میرے محبوب نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب میرا امتی نماز پڑھتا تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی۔ آپ نے فرمایا نماز الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ مراج المومنین، نماز مومن کی مراج ہے۔ اور دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی وفات کے بعد مصطفیٰ کریم جب معراج پہ گئے تو یہ تحفہ معراج، جب آپ کو 50 نمازیں مل گئی تو اللہ نے اپنے محبوب کے اسرار پہ 45 نمازیں اپنے محبوب کے کہنے پہ بار بار اسرار پہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے کہا ہم نے اپنے محبوب کو راضی رکھنا ہے، تسا آخ دیو اسا موڑنا نہیں، اسا دل محبوب دا توڑنا نہیں۔ محبوب علیہ السلام کو اللہ نے
अपनी ज़बान पाक से कहा कि महबूब हमने आपको राज़ी रखना है। 45 कम करके जब 5 रह गई तो साथ एक बरकत वाली बात कह दी कि मेरे महबूब तेरी उम्मत में से जो 5 पढ़ लेगा मैं उसको 50 का ही सवाब दूंगा। मैंने अपना फैसला तब्दील नहीं किया, मैंने सवाब जो है 50 का ही उसको देना जिसने 5 पढ़नी। आप देखें या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु फिस्सब्र, अल्लाह ने अपने महबूब के बारे में फरमाया कि मेरे महबूब इनको बतलाओ कि तुमने अगर मेरे से मदद तलब करनी आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, नमाज के ज़रिए, यानी आपको बड़ी से बड़ी भी मुश्किल आ जाए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते और तुझसे ही मदद मांगते। अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए, मखलूक से कुछ ना होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए कि वह सारी कायनात की मुश्किलें आसान करने वाला है। हम ज़राए ढूंढते हैं कि यार मैंने फ़लाँ ऑफिसर के पास जाना है, मेरा काम हो जाए, कोई ऐसा ज़राए मिल जाए, मेरी आसानी हो जाए। हम कहते हैं कि अगर आपको पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में कोई मुश्किलात है तो मेरे महबूब ने उसका तरीका बता दिया है कि आपने अल्लाह से मदद कैसे तलब करनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, नमाज के ज़रिए अल्लाह के आगे झुक जाने से कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। और देखें ये नमाज एक ऐसी चीज़ है किसी हालत में भी माफ़ नहीं, बीमार को भी माफ़ नहीं। इस्लाम ने कहा है कि जब तक तुम्हारे हवासे खमसा में अक्ल काम करती है तब तक नमाज पढ़ना है। यह मैं एक आपको बड़ा प्यारा खूबसूरत वाक़या सुना देता हूँ कि मेरी बहन ने बोला कि किसी सूरत सफ़र में नमाज माफ़ है। तो एक अब्दुल्ला नामी बुजुर्ग थे, तो मेरी तकरीर के दौरान बैठे हुए थे, तो मैं पूछा बाबा जी अब्दुल्ला दा माना की कहते सुने हैं। मैं कहा बाबा नाम की है, मेरा नाम अब्दुल्ला है। तो मैं बाबा अब्दुल्ला दा माना की कहते अब्दुल्ला माना अल्लाह की बंदगी करना। मैं बाबा फिर तुसी नमाज पढ़ते हो? नहीं मेरी सुध बुध नहीं काम कर दी। तो मैं बाबा मैं तेरी दावत करा? कहते जी करो। तो मैंने कहा बाबा जी आपको मैं दावत में देसी सरों का साग ला कर दूँ और फिर साथ उसमें मक्खन लाऊं, कहता कमाल हो जाए। तो मैं बाबा आपने गोबर भी देखा होगा, वो उसी तरह का होता है भैंस का, वो एक प्लेट में हो और एक प्लेट में साग हो, तो आप किसको पकड़ोगे? कहता मैं अंधा हूँ, मैं साग पकड़ूंगा। मैं तुम्हारी अकल तो काम करती है, तो जब तक अकल काम करती तुम्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ जब अकल ख़त्म हो जाए फिर नमाज की छूट है, फिर उसका हिसाब किताब ही नहीं। जब तक तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, तुम्हें समझे कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं अपने महबूब को मानता हूँ। अब सफ़र की बारी आ जाए तो इस्लाम ने कितना खूबसूरत मज़हब ला इकरा फिद्दीन, दीन में सख्ती नहीं है। सफ़र में कहा कि रोज़ा भी जो है इंसान छोड़ सकता है और बाद में गिनती पूरी कर ले। सफ़र में इस्लाम ने कहा कि तुम 2 रकते पढ़ लो, सुनते नफल आपको छूट है, और फ़र्ज़ों में भी आपको, हालांकि फ़र्ज़ नमाज में किसी तरीके से भी छूट नहीं, मगर मुसाफिर पे अल्लाह ने कहा है कि तुम 2 फ़र्ज़ पढ़ लो, मैं आपको ये छूट देता हूँ, अल्लाह की तरफ से इनाम है। मेरे महबूब ने कहा कि ये तुम जो जैसे हाजी लोग देखते हैं कि हज के दिनों में अरफात में जब ज़ोर असर इकट्ठी पढ़ते हैं तो वो जनाब जी सफरी नमाज होती है, उधर पढ़ के तो लोग चल जाते हैं। सफ़र में नमाज इकट्ठी भी कर सकता है इंसान, जैसे ज़ोर असर इकट्ठी हो सकती है, मगर इशा इकट्ठी हो सकती है। इसी तरह औरत के लिए जो है ये मसला यहाँ ये भी डिस्कस करना चाहिए भी, सवारी अगर 15 मिनट के लिए रुकी है स्टॉप के, बाज़ अक्सर कहते हैं यार 15 मिनट में हम नमाज नहीं पढ़ सकेंगे तो चलो अगले जाके पढ़ लेंगे। नहीं, उनके लिए मैं बताता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप फ़र्ज़ नमाज सवारी से नीचे उतर के पढ़ लेते थे और सुनते नफल फिर सवारी पे पढ़ लेते थे। इसका मतलब है कि आप जब गाड़ी रुके 15 मिनट के लिए फ़ौरन वज़ू करें। अव्वल तो सफ़र करना ही वज़ू चाहिए, बावज़ू चाहिए, क्योंकि मौत के सफ़र पे होता पता नहीं आगे क्या हो जाना है। बावज़ू रहने से रिज़्क भी बढ़ता है, बावज़ू रहने से इंसान को जो है ख़ात्मा बिल खैर की तरफ भी जाता है, क्योंकि बावज़ू रहना बड़ी ऊंचा अफजल अमल है। जब फ़र्ज़ पढ़ ले तो नफल सुनते गाड़ी में बैठ के पढ़ ले। कहते जी फिर वो गाड़ी का मुंह इस तरफ होता है, बस एक तरफ आप किबला की तरफ मुंह करके नमाज निकले, बाकी सिमत आपकी किबला की तरफ ही होगी, आप अपनी नमाज गाड़ी जिधर मर्जी जाए। ये हजूर का अमल था कि आप फ़र्ज़ नीचे उतर के ज़मीन पे पढ़ते थे और फिर अपनी सवारी पे बैठ के नफल सुनते सवारी पे पढ़ लेते थे। सवारियों के लिए भी हमें चाहिए, ये फेसबुक पे यूट्यूब पे क्लिप चढ़ा है कि वो नमाज ऐसे जमात हो रही थी तो वो ट्रेन चल पड़ी तो नमाजियों ने नमाज तोड़कर ट्रेन में बैठना शुरू कर दिया। वो क्लिप देखा है, उनके लिए यही है कि जल्दी जल्दी उतर के सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ें और फिर उस पर बैठ जाएं।
یہاں ایک میں اور واقعہ نوٹ کرا دیتا ہوں کہ وہ نماز نہیں ہے جس میں جلدی جلدی ہو. قرآن کہتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ خشوع خضوع کے ساتھ. جیسے کہ کسی افسر کے سامنے کوئی درخواست رکھتا ہے تو ادب سے رکھتا ہے نا, رام سے سناتا ہے نا اپنا مسئلہ, تو اسی طرح ہم اللہ کے آگے درخواست پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ میں جا رہا تھا وزیر آباد, تو وہ نماز پڑھنے کے لیے کچھ دوستوں نے کہا گاڑی روکیں, روک لی, نیچے گئے, ہم نے نماز پڑھی. وہ میرے سے پہلے آ کر بیٹھے. میں نے اس کو بولا بھئی آپ نماز اتنی جلدی پڑھ کے آگے؟ کہتے یہ آپ کا بھی دماغ خراب ہے. میں نے کہا یار میں تو نہیں کچھ کہا, یہی کہا کہ آپ اتنی جلدی پڑھ کے آگے. کہتا ہے آپ نے کیا کہنا؟ میں نے کہا نماز آہستہ آہستہ رام سے پڑھتے ہیں خشوع خضوع. کہتا ہے یہ تمہارا دماغ خراب ہے, یہ پنجابی لوگ کیا کہتا ہے. میں کہا یار میں نے کہا تو کچھ نہیں آپ کو. کہتا اللہ کا کام آہستہ کریں, اپنا کام جلدی جلدی. میں کہا بھائی نہیں, اللہ کا کام جو ہے وہ خشوع خضوع سے کرنا ہے, اس طرح نماز پڑھنی. امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب حضرت حسین کے اب بیٹے ہیں, اور کربلا میں وہی بچے تھے جن کو بیمار کربلا کہتے ہیں. گھر میں آگ لگ گئی, قریب تھی جائے نماز مسلح کے قریب آگ چلی جاتی. لوگوں نے اپنی مشکیزے سے پانی لا کر آگ بجائی, اور جب سلام پھیرا تو پوچھا یا امام آپ کو پتہ نہیں چلا آپ کے گھر میں آگ لگی, اتنا شور ڈلا ہے؟ کہتا میں سب سے بڑے سے باتیں کر رہا تھا, مجھے اس آگ کی کیا خبر تھی. یہ نماز ہے. اللہ اکبر, بہت خوبصورت. مفتی صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ بہت بہترین انداز میں علامہ صاحب نے بھی بات کی کہ سفر کے معاملات میں نماز کس طریقے سے ادا کی جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر کا معیار کیا ہے, کتنے فاصلے کے بعد سفر شروع ہوتا ہے. اس تمام ضمن میں جو یہ بات کر رہے تھے علامہ صاحب, ہم سفر کس کو کاؤنٹ کریں گے؟ کیونکہ اب تو شہروں کا جو ہے وہ احاطہ بڑا ہو گیا, شہر بڑے ہو گئے ہیں, پہلے چھوٹے شہر ہوا کرتے تھے. اب ایک ہی شہر میں آپ دو شہروں جتنا پرانے ٹریول کر لیتے ہیں, وہ فاصلہ کتنا ہے؟ اور خاص طور پہ اس میں یہ چیز بھی ایڈ کر لیجئے گا, ڈرائیور جو ہے ظاہر ہے وہ کوئی بھی ہوتا ہے, نامحرم ہوتا ہے, میل ہوتا ہے, اور اگر فیمیل جو ہے اکیلی ڈرائیور کے ساتھ ٹریول کر رہی ہے تو وہ اس گاڑی میں, جیسے کار میں ہم ٹریول کرتے ہیں اپنے ہی ڈرائیور کے ساتھ, تو ہم کیا گاڑی میں نماز ادا کر سکتے ہیں ڈرائیور کے ہوتے ہوئے؟ یہ جو سفر کا آپ نے مقدار پوچھی کہ سفر کتنا ہے, اس سے جو فقہاء نے بیان کیا وہ 57.5 میل یعنی کلومیٹر میں 92 کلومیٹر بنتا ہے. اور اس کے لیے سفر کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ جب آپ شہر اور شہر سے ملحقہ جو شہر کے ضروریات کے لیے پہلے زمانے میں بنتی تھی, چراغ گاہیں وغیرہ, اس سے شہر سے باہر جا کے اب ملحقہ یعنی شہر کے ساتھ جو ملحق چیزیں ہوتی ہیں ان سے جب آپ کراس کر جائیں, چاہے آگے ساتھ ہی دوسرا شہر ملا ہوا ہے وہ, تو آپ نے اگر 57.5 میل کا سفر کرنا ہے یا 92 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے تو اب آپ مسافر ہیں شہر سے نکلنے کے بعد. ٹھیک ہے, تو اب آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں جو میری بہن نے سوال کیا کہ ڈرائیور کے ساتھ ہوں تو پھر, تو یاد رکھیے کہ شرعی سفر جو ہے اس میں صرف ڈرائیور کے ساتھ سفر کرنا بغیر محرم کے یہ ویسے ہی جائز نہیں ہے. جو شرعی سفر ہے یہ 57.5 میل جو میں نے بتایا, حالانکہ حج پہ بھی بغیر محرم کے عورت جائے گی تو وہ گناہ گار ہوگی. یہ اس قدر یعنی یہ محرم کے حوالے سے اس قدر اس میں شریعت اسلامیہ میں سختی ہے. بہرحال لیکن نماز کا جو معاملہ سوال ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھے. تو ظاہری بات ہے نماز پڑھی جائے گی باپردہ طریقے سے, تو یعنی خواتین کے جو ہیں ہاتھ پیر اور چہرے کی ٹکیا اس کو ظاہر کر نماز میں ظاہر کرنا پڑے گا. تو آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ یعنی پردے کا اہتمام ہو سکے رک کے نماز ادا کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فرض نماز جو ہے یہ علامہ صاحب نے بتا دیا کہ یہ گاڑی میں نہیں ہو سکتی, سواری پہ نہیں ہو سکتی, فقہاء نے بتایا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سواری اپنی نہیں ہے, بالکل آپ کسی ٹریول ایجنسی سے سفر کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کا سواری پہ کنٹرول نہیں ہے. اب نماز کا وقت گزر جائے گا, گاڑی نہیں رکے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, عموماً روک بھی دیتے ہیں لوگ, نماز کے لیے وقفہ کیا بھی جاتا ہے, لیکن نماز کا وقت گزر جائے گا, گاڑی نہیں رک رہی, یا آپ سفر میں کسی ایسے مقام پہ گاڑی روکیں گے تو خطرہ ہے, کسی بھی قسم کا خطرہ. ٹھیک ہے, تو اس میں فقہاء نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ آپ جو فرض نماز بھی ہے وہ بھی گاڑی میں ادا کریں. ٹھیک ہے, قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز شروع کریں اور ادا کریں, اور اس کے بعد اس کا دوبارہ اعادہ کریں. ٹھیک ہے, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو قضا ہے, جب نماز قضا ہوتی ہے تو آپ کے ذمہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک قضا کا گناہ, دوسری اسے ادا کرنا. قضا کے گناہ کے لیے ضروری ہے جو آپ نے نماز کو قضا کی ہے اس کے لیے توبہ کریں, اور جو آپ کے ذمہ ادا کرنا ہے اسے آپ دوبارہ ادا کریں.
ٹھیک ہے. بالکل. اب اس میں جب آپ گاڑی میں نماز ادا کر لیں گے اس سے آپ کو کیا ہوگا, جو قضا کا گناہ ہے اس سے بچ جائیں گے, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ انسان کو تکلیف اتنی دی جاتی ہے جتنی اس کی وسعت میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مکلف انسان کو اتنا کیا گیا جتنا وہ اس کی وسعت میں تھا. اب شریعت نے ہمیں اس کے اوپر پابند نہیں کیا کہ رات کے اندھیرے میں رک کے کسی جنگل میں نماز ادا کرے اور لٹنے کا خوف ہو, ٹھیک ہے, یعنی گاڑی روکی جائے, تو اس پہ اجازت ہے. اور جو نوافل وغیرہ ہیں اس میں جس طرف گاڑی کا منہ ہے اسی طرف آپ نماز منہ کر کے نماز ادا کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اور آپ نے ایک اور سوال کیا تھا. جی میں بنیادی طور پر یہی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ سفر کیونکہ ہمارے شہر, اب دیکھیں جیسے لاہور ہے, لاہور سے آپ کا قصور کا جو فاصلہ ہے وہ آپ نے جو شرعی سفر بتایا اس سے کم بنتا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ لاہور سے قصور جائیں گے تو آپ مسافر نہیں ہیں, آپ جو ہے وہ پوری نماز ادا کریں گے. پوری نماز, قصر نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا ارادہ گھر سے نکل کے یہ ہو کہ میں نے 57.5 میل سفر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ چاہے قصور میں پہنچے ہیں تو ظہر کا وقت آ گیا, آپ نے قصور میں ظہر پڑھنی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں قصر. ٹھیک ہے, آپ کا ارادہ بڑھا ہے, ارادہ آپ کا بڑھا ہے. ٹھیک ہے, آپ ابھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچے, آپ جیسے ہی شہر سے نکلیں آپ قصر نماز آپ شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور قصر نماز آپ نے جب بھی 57.5 میل کے لیے آپ نے گھر سے نکلنا ہے, آپ کی قصر شہر سے نکلتے شروع ہو جائے گی. لیکن اس میں ایک اور چیز یاد رکھیے, آپ نے جس طرح بعض اوقات سیلز مین ہمارے نکلتے ہیں, انہوں نے تھوڑی جگہ کا ان کا فاصلہ ہوتا ہے نا, یعنی ارادہ ہوتا ہے پہلے جناب وہ قصور جائیں گے, قصور سے آگے پھر جائیں گے, تو انہوں نے ہر جگہ کا الگ الگ قصد کیا ہوتا ہے. یعنی ان کا ایک ہی دفعہ یہ قصد نہیں ہے کہ میں نے جناب آپ سمجھ لیں کہ میں نے ملتان جانا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی دفعہ کا یہ قصد نہیں ہے, انہوں نے راستے میں رک کے جانا ہے, ہر جگہ کا ان کا ایک قصد ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ایسے شخص کے لیے چاہے ساری دنیا بھی گھوم آئے تو نماز میں قصر نہیں ہوتی. اچھا, جیسے ہم لوگ سم ٹائم بہت جلدی میں ہوتے ہیں روٹین کے معاملات میں, ہم نے گھر سے نکلنا, جیسے ہم نے ٹرانسمیشن کرنی ہے, ہم نے سحری میں پہنچنا ہوتا ہے, تو ہم لوگ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم گاڑی میں نماز ادا کر لیں گے, آفس پہنچ کے ہم نے تیار ہونا ہوتا ہے, کچھ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, سیٹ پہ آنا ہوتا ہے, تو اس جلدی میں کیا وہ جو گھر سے آفس کا جو دورانیہ ہوتا ہے اس میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہے, کیا ہم کر سکتے ہیں؟ نماز ادا کرنے کی اجازت, فرض نماز تو جو پہلے ہم نے بتا دیا نا کہ فرض نماز گاڑی کے اوپر ادا کریں گے تو وہ جائز نہیں ہے. یہ صرف اس صورت میں جا کے جواز کی صورت بنتی ہے کہ جب آپ کی نماز قضا ہو رہی ہو, گاڑی روکنے پہ آپ کو قدرت نہ ہو. ٹھیک ہے, گاڑی روکنے پہ آپ کو قدرت نہ ہو, نماز قضا ہو جائے گی, اگر آپ ادا نہیں کریں گے, اتر آپ سکتے نہیں ہیں, تو اب جس طرح بھی ہیں آپ وضو کی حالت میں ہیں تو وضو کر کے, اور اگر نہیں تو تیمم ممکن ہے تو تیمم کر کے آپ نماز ادا کریں, اور اسے بعد میں دوبارہ ادا کریں گے. یہ آپ کے ذمہ ہوگی, واجب الادا ہوگی. ٹھیک ہے, اس سے صرف اتنا ہوگا کہ آپ کو قضا کا گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ گاڑی روکنے پہ قدرت ہے, گاڑی کے اوپر آپ کا اپنا اختیار ہے, شہر میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ لک جائیں گے یا کوئی, تو پھر آپ کو گاڑی روکنی پڑے گی, گاڑی روک کے نماز ادا کرنی پڑے گی. چاہے آپ گھر سے نکلتے ہوئے, اگر نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے تو نکلتے ہوئے نماز ادا کر کے سفر شروع کریں, یا آفس پہنچ کے نماز ادا کریں, یا دورانیہ بہت زیادہ سفر کا تو راستے میں نماز ادا کریں. بالکل, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تمام تر ڈسکشن صرف اسی لیے ہے کہ ہم اس سے سیکھ سکیں. اس وقت ہمارے ساتھ سمرہ عامر صاحبہ موجود ہیں. درخواست کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں.
اور کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کا وسیلہ، کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کا وسیلہ، جو مولا سے ملانے کے لیے ہے، بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، اور پیغام سناتی ہے یہی آیت ہی، پیغام سناتی ہے یہی آیت ہی، محبت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے۔ رمضان رنگ سار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج مختلف مسائل سمجھنے کی کوشش کریں، نماز کے حوالے سے کیا احکامات ہیں اور ہمیں ان پر عمل درآمد کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اس ڈسکشن کو آگے چلانے سے پہلے اس بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے مبشر حسین صاحب نے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، جو لمحہ لمحہ مدینہ قریب ہوتا ہے، جو لمحہ لمحہ مدینہ قریب ہوتا ہے، دل و نگاہ کا عالم عجیب ہوتا ہے، دل و نگاہ کا عالم عجیب ہو
کب سے ہے آرزو دل میں مدینے جانے کی، کب سے ہے آرزو دل میں، نہ جانے دن مجھے وہ کب نصیب ہوتا ہے، نہ جانے دن مجھے وہ کب نصیب ہوتا ہے۔ مریض سیاں سے کہہ دو کہ ہو نہ ہو مایوس، مریض سیاں سے کہہ دو کہ ہو نہ ہو مایوس، مدینے والا ہی اس کا طبیب ہوتا ہے، مدینے والا ہی اس کا طبیب ہوتا ہے۔ جو لمحہ لمحہ مدینہ قریب ہوتا ہے، جو لمحہ لمحہ مدینہ قریب ہوتا ہے، دل و نگاہ کا عالم عجیب ہوتا ہے، دل و نگاہ کا عالم عجیب ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے۔ میں علامہ صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا، رہنمائی چاہوں گا کہ جب نماز کی بات ہو رہی ہوتی ہے، فرضیت کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور مختلف مسائل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو میں رہنمائی چاہوں گا کہ اگر ایک شخص نے نماز کا آغاز کیا 4 رکعت کا جو اس نے ارادہ کیا ہے اور اس دوران وہ بھول جاتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، تو وہ 2 یا 3 رکعت پڑھ لیتا ہے یا 5 رکعت پڑھ لیتا ہے، تو اس پر کیا حکم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بڑا مسئلہ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اگر 4 رکعت نماز کی نیت کی ہوئی ہے مگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے 3 پڑھ لی ہے، تو اس میں حدیث ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے 2 کاؤنٹ کر لی ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہے، ٹھیک ہے، مگر ایک آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ میں 2 پڑھی ہے، تو آپ نے 1 کم کر کے اس کو 2 تصور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ میں بھول گیا ہوں، میں 4 پڑھ لی ہے، تو اب میں تشہد میں بیٹھوں، دل کہہ رہا ہے مگر آپ اس کو 3 سمجھے، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ نے 2 پڑھ لی ہے، آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہے تو بھول گئے، تو آپ نے پیچھے کی طرف آنا ہے، یعنی ایک پیچھے کی طرف آپ نے وہاں سے 2 سمجھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح امام صاحب اگر نماز پڑھا رہے، کئی دوست احباب آ کر نماز ان کے ساتھ، جو آپ نے فرمایا ورکعوا مع الراکعین، جب جماعت کھڑی ہو تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع جلدی مل جاؤ کہ تاکہ آپ کی جماعت جو آپ کو مل جائے۔ کئی دوست سمجھتے ہیں کہ جو پہلی رکھتے ہیں ہم امام صاحب کے ساتھ پڑھی ان کی تو وہ آخری تھی، تو ہم ترتیب وہ لگائیں گے جو امام صاحب والی،
نہیں، یہاں شریعت نے کہا ہے کہ آپ امام صاحب کے ساتھ جس حالت میں بھی ہیں، امام صاحب اس کے ساتھ آپ نے ابتدا کرنی ہے، امام کی ابتدا میں نماز پڑھنی ہے، ان کی تابعداری کرنی ہے۔ اور آپ جب امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو آپ کو پتہ، میں نے 2 پڑھی ان کے ساتھ، تو وہ آپ کی جو 2 وہ پہلے والی ہے، اور آپ نے نماز میں ترتیب جو جیسے کہ پہلی 2 رکعتوں میں 7 سورت ملانی پڑتی امام صاحب کے پیچھے، تو آپ نے سورت پڑھنی نہیں ہے، قرآن مجید کی کوئی قرات نہیں کرنی، مگر جب آپ نے اپنی اٹھ کر پڑھنی ہے تو آپ نے اس کو آخری تصور کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے جو امام صاحب کے ساتھ جتنی نماز آپ پڑھیں گے وہ آپ کی ابتدائی نماز ہوگی، اور جو باقی رہ گئی ہوگی چاہے وہ پہلے والی ہے وہ آپ کی بعد والی نماز ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، مطلب تعداد کا تعین آپ اس طرح ذکر آپ تعداد کا تعین بھی میں نے کہہ دیا کہ آپ نے اگر بھولا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے 2 پڑھی ہیں، ہاں ایک مسئلہ اور اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے کہ آدمی نے 4 رکعت نیت کی ہوئی ہے اور سلام اس نے 2 پر پھیر دیا، اس نے سمجھا کہ میں نے پڑھ لی ہے، تو اب کئی سمجھتے ہیں لوگ کہ مجھے دوبارہ 4 ہی پڑھنی پڑی۔ اس میں بھی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 رکعتوں والی نماز آپ 2 پڑھا کے چلے گئے گھر۔ صحابہ نے سمجھا نماز کم ہوگی، تو صحابہ بولے نا حضور پھر واپس آئے، تو صحابہ نے کہا حضور نماز کم ہو گئی یا پھر آپ نے 2 پڑھی؟ تو آپ نے کہا سادہ قذولیت ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے؟ تو کہتے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 پڑھی۔ آپ نے امت کی آسانی کے لیے، میرے محبوب کا ہر فعل امت کی آسانی کے لیے ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے نعمت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور احسان کیا مومنوں پہ کہ حضور کے ہر فعل میں حکمت ہے، حضور کے ہر فعل میں ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا تو پھر اس کے بعد 2 دوبارہ پڑھ لو، آپ کی وہ 4 کاؤنٹ ہوں گی، یعنی آپ کو 4 دوبارہ پوری نہیں پڑھنی چاہیے، پڑے۔ فرض بھی ہے، ہاں جی، فرض بھی سنت، فرض بھی پڑھے تھے نا، حدیث ہے نا، جب آپ فرض پڑھا کے 2 چلے گئے تو وہ 4 رکعتوں والی نماز اس میں بالکل ٹھیک، اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے، تو اسی نماز کے اوپر اس انداز سے بنا کرنا جس طرح حضرت صاحب فرما رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلام بھی فرمایا لیکن نماز فاسد نہیں ہوئی۔ ہاں جی، پوچھا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ کلام ہے نا، انسانی کلام ہے، نماز فاسد نہیں ہوئی۔ اسی طرح کوئی بندہ نماز پڑھا ہو، صحابی رسول کے بارے میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، وہ نہیں آئے، تو تاخیر ہوئی، تو کہا بھئی میں نے تمہیں آواز دی تھی تم آئے نہیں، تو کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو فرماتے کہ کیا تم نے رب کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب نبی بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، تو اگر نماز میں آ جاتا، میرے پاس بھی آتے تو تم نماز میں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے ہمارے لیے حکم شرع شریف کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اس نے 4 رکعت والی پڑھنی تھی، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، اگر وہ جب تک مسجد میں موجود ہے اور اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو نماز میں کرتا تو نماز فاسد ہو جاتی، مثلاً کلام کرتا، کھاتا پیتا، کسی کے ساتھ بات چیت کرتا، یا کوئی بھی ایسا کام عمل کثیر کرتا، اس کی نماز فاسد ہو جاتی۔ اگر ایسا کام نہیں کیا تو جب تک مسجد میں موجود ہے اسی کے اوپر بنا کرے، صحیح، ٹھیک ہے، اسی کے اوپر بنا کرے۔ لیکن اگر اس نے کوئی ایسا کام بیچ میں کر لیا جس کے ساتھ نماز فاسد ہو جاتی ہے، مسجد سے نکل گیا، مسجد ساری ایک ہی جائے نماز کے حکم میں ہے، یا گھر میں پڑھ رہا تھا تو جائے نماز سے ہٹ گیا، جائے نماز پہ جب تک موجود ہے وہ مسجد نماز میں ہے، جائے نماز سے ہٹ گیا، جائے نماز پہ گیا تھا، اب یاد آیا اب یہ نماز فاسد ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کھلے میدان کا حکم گھر والی کی طرح، لیکن مسجد پوری ایک ہی حکم میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر اسے یاد آیا اور اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس سے نماز فاسد ہو جائے تو وہ بالکل ابھی تک نماز میں ہی ہے، وہ کھڑا ہو اپنی بقیہ 2 رکعت ادا کرے، آخر میں سجدہ صاحب کرے اور اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ علامہ صاحب میں رہنمائی اسی ضمن میں چاہوں گا کہ والدین آپ کو آواز دیتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، طلب کرتے ہیں اور آپ نماز میں ہیں، تو اس دوران میں اگر آپ نماز کو درمیان میں چھوڑ کے، یعنی 2 رکعت آپ تقریباً پڑھ چکے ہیں تو آپ سلام پھیرتے ہیں، آپ 4 پڑھنی تھی، آپ جا کر بات سنتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر کیا حکم؟ دیکھیں نماز جو ہے نا، جتنی باتیں مشہور ہیں لوگوں میں ان کی تو نہیں کہتا، حضرت جریج ولی کے بارے میں مشہور ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے،
اور ان کی ماں آئی، وہ نفل اپنے حجرے میں پڑھ رہے تھے، اور نفلی عبادت جو گھر میں پڑھنی افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نفلی عبادت جو ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، امہات المومنین سلام اللہ علیہ، کہ گھر میں آپ سنتے پڑھتے تھے، گھر میں ہی آپ نفل۔ اب ہماری مسجدوں کا یہ ماحول بن گیا کہ مولوی صاحب گھر سے نفل پڑھ کے آئیں سنتے، تو نمازی باب بزرگ مفتی صاحب کو پتہ ہے، کہتے دیکھو جی مولوی صاحب تو فرض بھی نہ پڑھیں اگر انہوں نے تنہا نہ لینی ہو، حالانکہ ان کو چاہیے کہ بدگمانی نہیں پھیلانی چاہیے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، اس نے ظن رکھنا چاہیے کہ گھر سے علماء کرام سنتے پڑھتے ہیں، گھر میں نفل پڑھتے ہیں، افضل ہے گھر میں پڑھنا، گھر کو قبرستان نہیں بنانا۔ یہ سوال آپ کا یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ آج نفل پڑھتے ہیں، وہ جریج ولی کا واقعہ ہے کہ اب سنتے نفل پڑھتے ہوں تو ماں باپ واز ماریں، وہ سنت ہے، وہ نفل ہے، ماں باپ کا حکم ماننا فرض ہے، تو سنتے نفل چھوڑ کے آپ ان کی نماز جو ہے یعنی جو فرض ہے پہلے اس کی طرف جائے جائے۔ ٹھیک ہے، سنتے اور نفل، وہ انہوں نے نہیں سنی، 3 واضح مار کے ماں نے جب بد دعا دی تو پھر اس بد دعا کا سامنا بھی کیا، مگر جب قاضی کے پاس گئے تو کہا کہ قاضی صاحب یہاں تک آنا میری ماں کی بد دعا تھی کہ جب تک تمہیں موت نہ آئے، جب تک تم ایک بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لو، تو آج میں نے دیکھ لیا ہے، اس نے مجھ پہ الزام لگا دیا ہے۔ مگر اللہ کے ولی کی عزت بھی اللہ محفوظ رکھتا ہے، جس طرح انبیاء کے جسم پہ اللہ الزام نہیں رہنے دیتا، حضرت یوسف علیہ السلام کے الزام کو ختم کیا، اسی طرح اللہ اپنے ولیوں کے ذمے بھی الزام نہیں رہنے دیتا، کیونکہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ اپنا سب کچھ مار کے اس کو اپنایا ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے من کان اللہ کان اللہ لہ، جو میرا ہو جائے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ تو جریج ولی بہت بڑے عظیم تھے، انہوں نے ہاتھ رکھا بچے کے اوپر وضو کر کے، کہتے اب دیکھنا کم باذن اللہ بچے، اللہ کے حکم سے بتا تم کس کے بچے ہو، تو وہاں اللہ نے ماں کی عزت رکھی اور جریج کو قاضی کی عدالت میں پہنچایا، ماں کی دعا کی عزت رکھی، اور یہاں اپنے ولی کی عزت و نموز کی بھی حفاظت کی کہ ولی اللہ نے جب ہاتھ رکھا بچے، اللہ کے حکم سے بتا تم کس کے بچے ہو، تو اس نے بول کے کہا میں فلاں چراغ کا بچہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے وہاں ماں کا حکم جو تھا فرض تھا، مگر نفل میں نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ کا حکم ہے، اس کے حبیب کا حکم ہے کہ تم نفلی نماز چھوڑ کر اپنے ماں باپ کی بات حاضری دو۔ ٹھیک ہے جی، یہاں ٹرانسمیشن میں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے آپ ہمارے ساتھ۔ رمضان رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بات کریں آج نماز کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے، اور مختلف مسائل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نماز سے جو جڑے ہوئے ہیں، جن کو جاننا بہت ضروری ہے، لیکن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے بہت اہم ہے، تو اس حوالے سے میں ریکویسٹ کروں گا سمرا عامر صاحبہ سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ جی
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इस खूबसूरत कलाम के बाद अपनी गुफ्तगू को के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो मौजू है उसी से रिलेटेड सवाल करेंगे अलामा साहब से। अलामा साहब, हम लोग समटाइम जब नमाज का वक्त होता है सुस्ती और काहली का मुजाहरा करते हैं, इतने लेज़ी हो जाते हैं, हम कहते हैं कि चलो थोड़ी देर बाद नमाज़ पढ़ लेंगे, अभी अजान होती है, फिर उसके बाद हम कहते हैं चलो ये काम मैं पहले कर लूँ फिर बाद में नमाज़ पढ़ लूँगा, अभी तो दूसरी अजान में बहुत गैप है, वक्फा है, नमाज बाद में पढ़ लेंगे, उसी तो हमारी नमाज जो है वो क़ज़ा हो जाती है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, यहाँ मैं एक जानबूझ कर नमाज कज़ा मिसाल के तौर पे एक केस की बात करता हूँ कि जब इंसान को एक हाई कोर्ट से पेशी आती है, उसको बताया जाता है कि फ़लाँ दिन आपको जस्टिस साहब ने तलब किया, आपके ख़िलाफ़ रिट दायर हुई है। तो हमारे मुआशरे में मैंने देखा है कि जिस दिन पेशी होती है उस रात बंदे की नींद उड़ जाती है। नाज़रीन के लिए मेरा पैगाम है कि आपकी नींद उड़ जाती है, मोबाइल बंद हो जाता है, दोस्तों को बोल देते बस भाई मैं सुबह किसी नहीं जाना, मैंने अदालत में जाना है। और मैंने देखा है कई लोग सुबह सवेरे अभी वकील नहीं आता, अभी रीडर नहीं आया, स्टेनो नहीं आया, प्यादा नहीं आया, आरओ नहीं आया, तफ्तीशी नहीं आया, अभी उसके वकील का मुंशी भी नहीं आया और दरवाज़े पे जस्टिस साहब भी नहीं आए, लिस्ट भी नहीं लगी, उसने मैंने देखा मुंह तक नहीं धोया होता और खड़े होते हैं दरवाज़े पे। इन नाज़रीन को मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग नमाज में सुस्ती करते हैं, अल्लाह के बुलावे पे अजान सुन के भी मस्जिद में नहीं आते, उनके सर भारी हो जाते हैं। वो मैं सज़ा भी बयान कर देता हूँ कि उनको कब्र में कितनी सज़ा मिलनी है हशर में। मगर यहाँ ये काउंट कर दूँ कि हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब की, सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस साहब की, सिविल कोर्ट के एक जस्टिस साहब की पेशी पे इंसान सब कुछ भूल जाता है। गाड़ी में बैठ के लंबा सफ़र करके अदालत के दरवाजे आगे अभी कुछ भी नहीं हुआ होता, लिस्ट भी नहीं लगी होती, तो खड़ा होता है पता नहीं आज क्या बन जाना है। इन मुसलमानों के लिए मैं पैगाम दूंगा कि तुम्हें एक जस्टिस की आवाज़ पे, एक पेशी पे महीने बाद या 10 दिन बाद तारीख पड़े या हफ्ते बाद पड़े तो इतना डर होता है, तो क्या सच्चे मालिक की 5 आवाज़ें 5 पेशियों पे तुम्हें इतना भी डर नहीं कि तुम अपने घर से निकल के मस्जिद तक आ जाओ। और मेरे महबूब ने फरमाया कि जो अजान सुन के मस्जिद नहीं आता, अगर मुझे औरतों और बच्चों का, मासूम का डर ना हो तो मैं इनके घरों को आग लगवा दूं। और ये भी नोट कर लें कि मेरे महबूब ने फरमाया कि कब्र में उनके सरों के ऊपर इतना बड़ा पत्थर मारा जाएगा और फिर वो पत्थर दूर जाके गिरेगा, जब लेने जाएगा फरिश्ता तो उस वक़्त तक उसका सर फिर असली हालत में आ जाएगा। तो पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी सज़ा क्यों मिली? तो कहा इनका अजान सुन के सर भारी हो जाता था और ये अल्लाह के कामों में सुस्ती बरतते थे, अजान को कोई अहमियत नहीं देते थे। और इससे भी ये मैं बात कह दूँ कि जो अजान सुन के नमाज की तरफ नहीं आता, वो ज़ाहिर में पंजाबी च अपनी ज़बान च कहता है कि मुअज्जिन कहता हैया अल फलाह कामयाबी दे, वो कहता नहीं कामयाबी मेरे काम करने अंदर है, कामयाबी मेरी दुकान चलाने अंदर है, कामयाबी मेरा अपने काम वास्ते है, मेरी कामयाबी जो उधर तू बुला रहे हैं ओदे च नहीं। जहाँ शालमी में आप कई दफ़ा रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो वहाँ एक मस्जिद बनी हुई है, उसके बारे में इलामा साहब ने लिखा था ना कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन ना सके। बहुत खूबसूरत अंदाज में इलामा साहब बता रहे थे, रहनुमाई फरमा रहे थे। मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमाइएगा कि नमाज में नियत की क्या अहमियत है? नियत की अहमियत सिर्फ नमाज में ही नहीं, हर अमल में है। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ में है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नियतों पे है। नमाज से लेके, बल्कि नमाज से शुरू पे आ जाएं आप, वुज़ू, घर से निकलना, ये सारी चीज़ें एक एक अमल में नियत के ऊपर सवाब है। और नमाज तो बगैर नियत के होती नहीं है, शर्त है नमाज के लिए नियत, ठीक है। और नियत का तरीक़ाकार? नियत का तरीक़ाकार असल में नियत तो दिल के इरादे को कहते हैं। अल्फाज कोई भी हो, कोई अपनी मादरी ज़बान में कह दे, कोई उर्दू में कह दे, कोई इंग्लिश में कह दे, कोई अरबी अल्फाज में कह दे कि मैं नमाज की नियत कर रहा हूँ, कुछ भी ना कहे, सिर्फ दिल में सोच ले कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हाजिर हो रहा हूँ। और उस हाजिरी के लिए जब वो ये सोच के ये कह देता है ना कि मैं जोहर की नमाज पढ़ने लगा हूँ, ये हाथ उठाता है, यही उसकी नियत है। यानी नमाज की नियत अल्फाज की मोहताज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई शख्स जोहर की नमाज पढ़ रहा है और उसकी नियत ये थी कि मैं जोहर के 4 फर्ज पढ़ने लगा हूँ, ज़बान से निकल गया 4 रकत नमाज असर, नियत है जोहर,
پھر بھی اس کی ظہر ہی ہوگی. فقہا نے اس کی تصریح فرمائی ہے. کیوں؟ کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دل کا جو پختہ ارادہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا ہمارے لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں, بلکہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی اچھے کام کی اگر نیت کر لے تو ثواب مل جاتا ہے, اور کسی گناہ کی نیت کرے تو گناہ نہیں ملتا. اس کے اندر بھی فقہا نے نیت جا کے جس مقام کے اوپر نیت کا درجہ آ جاتا ہے نا, یعنی پختہ ارادہ کہ اب میں یہ کر جاؤں گا, کرے یا نہ کرے کر جاؤں گا, اس جگہ پہ آ کے اگر عمل بھی کوئی کسی برے عمل کی بھی اس نے نیت اس پختہ ارادے اس عزم کے ساتھ کر لی ہے تو اسے اس کا بھی گناہ ہوگا. جیسا کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ دو بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے, تو جب نیچے جو رہتا تھا وہ بہت نیک تھا, اوپر والا تھا اس کا کام جو تھے وہ بدکاریوں میں مبتلا تھا, برے کام کرتا تھا. تو ایک دن اوپر والے کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار دیکھ وہ بھی تیرا بھائی ہے, تیرے گھر میں رہتا ہے, تیرے ساتھ بڑا ہوا ہے, وہ دیکھ کتنا نیک ہے, تو ساری عمر برے کاموں میں ہی پڑا رہا ہے, چل آج اپنے بھائی کے پاس جا کے نا توبہ کر لے, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی بخش دے. دوسرا جو نیچے بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں ساری عمر نیکیوں میں ہی گزار دی ہے, میں نے دنیا کچھ دیکھی کوئی نہیں, ٹھیک ہے. اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور وہ اس وسوسے پہ قائم ہو گیا, ٹھیک ہے. اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں بھی اپنے بھائی جو میرا اوپر والا بھائی تھا بدکار تھا, میں بھی اس طرح کی زندگی گزاروں گا. اب دونوں جب تیزی کے ساتھ اپنے اپنے مقصد کے لیے نکلے, دونوں کی ٹکر ہوئی, دونوں نیچے گرے, دونوں مر گئے. مرنے کے بعد کسی نے دونوں کو خواب میں دیکھا, جو بدکار تھا وہ جنت میں سیر کر رہا ہے اور جو نیک تھا وہ جہنم میں جل رہا ہے. تو کہا یہ کیا ہوا, یہ تو اتنا بدکار تھا, ہم اسے نیک سمجھتے تھے. کہا جو میں جس ارادے کے ساتھ اوپر سے نیچے آ رہا تھا اللہ نے میرے اس ارادے کی وجہ سے مجھے بخش دیا. اس نے کہا میں جس ارادے کے ساتھ نیچے سے اوپر جا رہا تھا اللہ نے اس ارادے کی وجہ سے میری پکڑ کر لی. یہاں ایک عظیم امام بخاری کا واقعہ نوٹ کر لیں کہ نیت جو دل کے ارادے کا نام ہے, زبان سے اگر ہم کوئی لفظ نماز شروع کرتے کہیں گے تو اظہار ہو جائے گا, جب اظہار ہو جائے گا وہ نیت نہیں رہے گی. جب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اگر رستے میں اس کو وضو کر کے نکلا ہے اور کہا کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, اگر اس نے نماز نہیں بھی پڑھی, موت آ گئی, تو اس کو قبول نماز کا ثواب ملے گا. اور امام بخاری کا جو واقعہ میں اکاؤنٹ کرا کے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا تو کہتا ہے حضور یہ سامان جو ہے آپ تجارت کرتے تھے, تو کہتے مجھے دے دیں. کہتے کتنے کا؟ جی مجھے 5000 کا دے دے. تو اس کے بعد آپ نے کہا چلو میں سوچوں گا. تو دوسرا کسٹمر آیا تو اس نے کہا کہ جی مجھے 10000 کا دے دے. تو امام صاحب دوسرے کسٹمر سے پہلے دل میں نیت اور ارادہ کر چکے تھے کہ میں نے وہ پہلے والے کو دے دینا. اور جب وہ آیا 10000 والا, ہمارے جیسے ہوتے تو کہتے بھی بس ٹھیک ہے بھی میں نے کون سا اس کو کمپرومائز کیا, کوئی نہ اس سے وعدہ کیا, لے جاؤ. مگر نہیں, ہم تو اگر اپنے اسلاف کی محدثین کی زندگی کو اپنائیں تو ہم بھی ان جیسے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. مگر ہم نے ان کو صرف سبحان اللہ ماشاءاللہ تک رکھا ہے, بعد بھی سبحان اللہ مستی تھی. تو انہوں نے کہا بھائی میں ارادہ کر چکا ہوں اس کے لیے کہ جس نے مجھے پہلے 5000 کہا تھا, اب اس کے لیے جو ہے نا میں ارادہ ترک کرتا ہوں, میں نے اس کو ہی دینا ہے مال جس سے میں نے پہلے نیت کر لی تھی. نیت کی اتنی اہمیت ہے. آپ کا خوبصورت ٹاپک اور جس پہ جتنی گفتگو کی جائے کم ہے. ہم دونوں کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اور جانے سے پہلے بھائی جان سے چاہتے ہیں آپ خوبصورت سی دعا بھی کراتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات. اے اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس دعا میں درود آ جائے, جس عبادت میں درود آ جائے, وہ اللہ بن مانگے سب کچھ عطا کر دیتا. اللہ درود پاک کی برکت سے ہماری نیک دلی خواہشات پوری فرما. اس پینل کے جو پلیٹ فارم کے مالک ہیں عزت مآب عبدالرحمن سمیت مائیوں صاحب, نصر اللہ ملک صاحب اور میاں صاحب, مطہر صاحب, اویس صاحب, علی صاحب, عدنان صاحب, جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہوتا, شکیل صاحب, میرے مالک اپنی رحمت کے صدقے, اپنی کریمی کے صدقے ان سب لوگوں کی نیک دلی تمنائیں پوری فرما. ISIFIA رینجر اسپیشل برانچ 1122 ٹریفک وارڈن عدلیہ سینٹ قومی اسمبلی پاک پولیس پنجاب, جتنے ادارے پاک پیرامیڈیکل سٹاف, ہیلتھ نرسز, ڈاکٹر صاحبان, اللہ ملک پاکستان میں یہ وائرس کے خلاف فرنٹ پہ جنگ لڑ رہے, ان کی مدد فرما. اے میرے لاجپال مالک, نماز کے ذریعے ہم آپ سے مدد طلب کرتے
پوری امت مسلمہ کو پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ اے میرے لاجپال مالک حرمین شریفین کی رون کے ہمارے واپس لوٹا دے۔ اے اللہ مدینہ طیبہ کی رون کے واپس لوٹا دے۔ اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ اس وائرس سے پوری انسانیت کی جان چھڑا دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ میرے مالک بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ جن کے بیٹوں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے بہتر اسباب پیدا فرما۔ اللہ اس پینل کے جتنا خوبصورت کلام، جتنی خوبصورت باتیں اور جو ہم سیکھنے سنانے کے لیے لوگوں کے سامنے بات رکھتے، اس میں ہمیں کوئی کمی رہ جائے تو اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرمانا۔ اور مالک اس پاک مہینہ ماہ مقدس کی برکت سے ہماری نیک دلی خواہشات پوری فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔